السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے۔ اس نے اپنا نام رحمان اور رحیم رکھا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی نعمتوں کی بارشیں فرمائی ہیں۔ رات دن، صبح و شام، ہر وقت اللہ کی نعمتیں بارش سے زیادہ بندوں پر برستی رہتی ہیں، بلکہ یوں کہیے مادی اعتبار سے آج کے زمانے میں عام آدمیوں کو بھی وہ نعمتیں میسر ہیں جو نعمتیں کسی زمانے میں بادشاہوں کو میسر نہیں تھیں۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے یہاں اگر چراغ تھے اور لالٹینیں تھیں تو اتنا سا ہوتا تھا کہ عام آدمی اگر تیل جلاتا تھا تو ان کے یہاں گھی کے چراغ جلتے تھے، لیکن تھے وہ چراغ ہی، تھیں وہ لالٹینیں ہی۔ آج عام آدمی کے گھر میں بھی لائٹ موجود ہے، اور قمقمے ہیں، بجلیاں ہیں، مرکریاں ہیں۔ بادشاہوں کے یہاں خادم ہوتے تھے اور وہ کھڑے ہو کر ان پر گرمی کے موسم میں پنکھا جھلا کرتے تھے۔ آج عام آدمی کے گھر میں بھی پنکھا موجود ہے، کولر موجود ہے، اس سے اوپر اٹھیں گے تو اے سی موجود ہے۔ اسی طرح اگر کسی زمانے میں بادشاہوں کو سفر کرنا ہوتا تھا تو ان کے پاس گھوڑے، اونٹ، اس سے بڑی سواری نہیں تھی۔ یا تو اونٹوں پر سفر ہوتا تھا یا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اور چند سو کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے مہینے بھر کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ راستے کی صعوبتیں، راستے کی پریشانیاں، راستے کی دشواریاں، خطرات، یہ سب ان کو برداشت کرنے پڑتے تھے۔ آج عام آدمی بھی بس میں بیٹھ کر، ٹرین میں بیٹھ کر، اس سے اوپر کا معیار زندگی گزارنے والا ہوائی جہاز سے سفر کر کے سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ تو عرض میں نے کیا کہ دنیاوی نعمتیں تو اتنی ہیں اس زمانے میں کہ جو زمانہ پچھلا گزرا ہے اس میں بادشاہوں کو بھی وہ نعمتیں میسر نہیں تھیں جو آج اللہ کے عام بندوں کو نعمتیں میسر ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہماری اتنی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر کہ اگر ان نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو ان نعمتوں کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے بارش کے قطروں کو اگر کوئی گننا چاہے تو یہ انسان کی طاقت سے باہر کی بات ہے، لیکن پھر ممکن ہو سکتا ہے۔ دنیا میں درختوں کے پتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اگر کوشش کی جائے تو ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ ریت کے ذرات کو کوئی آدمی گن نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ لیکن اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں یہ دعویٰ فرما رہے ہیں اور یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میری اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم انہیں گننا بھی چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔
تو بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دے رکھی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آدمی کی اپنی ذات کے بارے میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کیا تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے ہو کہ ہم نے تمہاری ذات میں کیا رکھ دیا ہے اور کتنی نعمتوں کے خزانے تمہاری ذات میں بھر دیے ہیں. اللہ نے ہمیں انسان بنایا, یہ نعمت ہے پہلی. اللہ نے انسان بنایا, یہ ہماری چوائس پر, ہماری خواہش پر, ہماری پسند پر نہیں ہوا ہے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کا احسان ہے. اللہ نے دنیا میں جاندار مخلوق بہت ساری بنائی ہیں. اگر اللہ انسان نہ بنا کر گدھا بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ بوجھ الگ ڈھونا پڑتا اور مالک کی قمچی اور سنٹر الگ کھانے پڑتے ہیں. دنیا میں جتنے جانور ہیں ہم ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ کیا زندگی ان کی. اگر ان میں سے کوئی جانور اللہ ہمیں بنا دیتا تو اللہ کا کیا بگاڑ لیتے ہیں؟ اللہ نے تمام مخلوقات میں جو سب سے افضل اور سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی جو مخلوق ہے انسان, وہ اللہ نے ہمیں بنایا. پھر انسان بھی اللہ نے صحیح سالم بنایا. صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے, عافیت اور صحت بڑی نعمت ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی کے دماغ کی چول ڈھیلے کر دے اللہ تعالیٰ, آدمی پاگل ہو جائے, تو ہم جانتے ہیں کیا زندگی ہوتی ہے پاگل کی. خود بھی پریشان, دوسرے بھی پریشان. اللہ نہ کرے اگر کسی کی آنکھوں کی روشنی اللہ لے لیں تو دنیا میں اگر اللہ ہمیں اندھا اور نابینا کر دیتا تو گلیوں میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. اللہ نے آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی. زبان میں بولنے کی اللہ نے طاقت دی. اگر یہ طاقت اور قوت اور یہ صلاحیت نہیں ہوتی تو اپنے دلی جذبات کا اظہار کسی سے کر نہیں سکتے تھے, سوائے اس کے کہ اشاروں میں جو بیچارے بول نہیں سکتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے, کوئی نہیں سمجھتا, کوئی آدھی سمجھتا ہے, کوئی پوری سمجھتا ہے. کانوں کی سننے کی طاقت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ اللہ نہ دیتے تو کسی کی بات سن نہیں سکتے تھے, سمجھ نہیں سکتے تھے. پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تو کہیں چل کر جا نہیں سکتے تھے. ہاتھوں میں اگر طاقت نہیں ہوتی تو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. آدمی اپنے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ایک ایک جسم کے عضو کو سوچے کہ اگر اس میں سے کوئی عضو اللہ کے بنائے ہوئے جسمانی پارٹس, اگر اس میں کوئی کمزوری اللہ پیدا کر دیتا تو کیا ہوتا. عقل نہیں ہوتی تو پاگل ہوتے, اور آنکھوں کی روشنی نہیں ہوتی تو نابینا ہوتے, اور کانوں کی سماعت نہیں ہوتی تو بہرے ہوتے, اور زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہوتی تو گونگے ہوتے, اور اگر پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تو لنگڑے ہوتے, اور ہاتھوں میں اگر استعمال کی طاقت نہیں ہوتی تو ہاتھوں سے لنجے ہوتے. کیا بنتا ہمارا؟ لیکن اللہ نے یہ صحت عطا فرمائی, تندرستی عطا فرمائی ہے. یہ اللہ اپنی نعمتوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. کیا تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے کہ ہم نے کتنا اپنا خزانوں کا سمندر بھر دیا ہے. اور پھر اللہ تعالی ان نعمتوں کو دینے کے بعد بڑی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں. ہم نے تمہیں ایمان دیا, اور اس ایمان کو دینے میں ہم نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. ہم تو نادان تھے. اگر بچے کی پیدائش غیر ایمان والوں کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ اپنی وہ ساری رسومات کرتے ہیں جو ان کا مذہب کہتا ہے. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, الولد یولد علی الفطرہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ولیکن ابواہ یحودانہ
وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کو ویسا ہی بنا دیتے ہیں. یہودی ماں باپ ہیں تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، بچے کے ماں باپ اگر نصرانی ہیں تو بچہ نصرانی ہو جاتا ہے، بچے کے ماں باپ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو بچہ وہ ہو جاتا ہے. تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. جب ہم دائیں بائیں کو نہیں جانتے تھے، ماں اور خالہ کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے تھے، اپنی زبان سے اپنا کھانا پانی بول نہیں سکتے تھے، اپنی خواہش ظاہر نہیں کر سکتے تھے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے اپنی الہیت اور ربوبیت اور اللہ کے نبی کی رسالت اور نماز کی فرضیت اور اس کی کامیابی کو ہمارے کان میں اللہ نے اپنے ماں باپ کے دلوں میں محبت اور شفقت پیدا کر کے اس کی آواز لگوا دی کہ اسلامی قانون ہے، اسلامی ضابطہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کے بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے. پیدا ہوتے ہی اللہ نے اسلام کی حقانیت کو ہمارے کان کے اندر اس کی آواز کو پہنچوا دیا. ورنہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم کہاں ہوتے. ان تمام نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد اللہ کی طرف سے ایک مطالبہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، قدردانی کرو گے تو یاد رکھو نعمتیں محفوظ بھی رہیں گی اور نعمتوں میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی. اور اگر تم نے ان نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری نہیں کی، ناقدری کی، ناشکری کی، تو ان عذابی لشدید، میری پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ زبردست ہے. امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لن اسلب للنعمت من شکرانیہا، اللہ کی نعمت کے چھن جانے اور اس کے سلب ہو جانے میں اور اس کے ختم ہو جانے میں جتنا اس کی ناشکری کو دخل ہے کسی دوسری چیز کو نہیں. نعمتیں جو زائل ہوتی ہیں اور نعمتیں جو چھینی جاتی ہیں اور نعمتیں جو ضائع ہوتی ہیں وہ ناشکری اور ناقدری کی بنیاد پر ہوتی ہیں. تو یہ مطالبہ ہے اللہ کا، ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ہماری نعمتوں کی قدردانی کرو، اس سے تمہاری نعمت باقی بھی رہے گی اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا. شکر کا مطالبہ شکایت کا نہیں ہے کہ اگر ذرا سی کمی آ جائے تو آدمی شکایت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں بندوں سے، میرے بندو، حدیث قدسی میں آتا ہے اے میرے بندو، اگر میری طرف سے کوئی ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو تم بندوں کے درمیان میں بیٹھ کر میری شکایت کرنے لگتے ہو. کسی آدمی کے پاس، کسی آدمی کے گھر میں روزی کی تنگی آ گئی، رہنے کے مکان کی تنگی آ گئی، کوئی بیماری ایسی آ گئی جس سے جلدی اس کو صحت اور تندرستی نہیں مل رہی، آدمی تذکرے کرنے لگتا ہے کہ صاحب بڑا پریشان ہوں. کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب کاروبار نہیں چل رہا، کوئی کہتا ہے کہ مال نہیں بک رہا، کوئی کہتا ہے پیسے نہیں آ رہے، کوئی کہتا ہے بہت پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے صاحب کیا کریں، سونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے، آج کل تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے چند سالوں سے کہ کام ہی نہیں چل رہا ہے. کوئی غلط تصورات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ صاحب پرانے مکان میں رہتے تھے، نیا مکان بنایا، جب سے اس میں آئے ہیں تب سے ایسے حالات ہو گئے ہیں. کوئی اور واقعہ ایسا پیش آ گیا تو کہتے ہیں کہ نہیں، جب سے وہ بات پیش آئی ہے اس وقت سے یہ حالات میرے پیدا ہو گئے ہیں، کہیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے. آدمی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے الگ الگ قسم کے توہمات کے اندر اور وہم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور لوگوں کے اور بندوں کے درمیان میں بیٹھ کر اللہ کی شکایت کرنے لگتا ہے. حالانکہ
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں، من لم یرضى علی قضائی فلیلتمس ربا غیری، جو میری لکھی ہوئی تقدیر پر راضی نہ ہو، جو میں نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اگر اس پر وہ راضی نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا بنا دے، اپنا رب بدل لے، وہ فلیلتمس ربا غیری، وہ میرے علاوہ کوئی اور اپنا رب بنا لے۔ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھا برا جو ہے وہ ہماری تقدیر میں اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے اس میں خیر اور بہتری ہوتی ہے۔ ہماری سوچ کتنی سی، ہمارا دیکھنا کتنا سا، ہمارا سننا کتنا سا۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے مجموعی طور سے انسان کی تخلیق کو کمزور قرار دیا ہے کہ انسان تو ہر اعتبار سے کمزور ہے، یہ سوچے گا تو کتنا، اور دیکھے گا تو کتنا، اور سنے گا تو کتنا، اور سمجھے گا تو کتنا، لیکن اللہ کی مصلحت اور اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے۔ ہر تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے، ان مع العسر یسرا، کہ اللہ نے ہر تکلیف کے ساتھ آسانی اور سہولت رکھی ہے۔ زندگی تو جھولے کی طرح ہے، بچے جھولے میں بیٹھتے ہیں، ایک کی کرسی اوپر ہوتی ہے اور دوسرے کی کرسی نیچے ہوتی ہے، اوپر والے نیچے والوں کو کہتے ہیں تم چھوٹے ہو ہم بڑے ہیں، ہماری کرسی اونچی ہے تمہاری کرسی نیچی ہے، تھوڑی دیر میں وہ اوپر والے نیچے اور نیچے والے اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے حالات ہیں، بدلتے رہتے ہیں، آسانی بھی آتی ہے اور تکلیف بھی آتی ہے۔ کبھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اور کبھی کبھی حالات تو بہت جلدی بدل جاتے ہیں۔ صبح خوشی ہے، شام کو غم ہے، شام کو غم ہے، صبح خوشی ہے۔ پڑوسی کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے، دوسرے پڑوسی کے گھر میں شادیانے بج رہے ہیں۔ دنیا کے حالات ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ہر حال میں رضا بالقضاء، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ تو فرمایا نعمتوں کی شکر گزاری، کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کی قدر کرو، اس کی شکر گزاری کرو، اور اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر کرو اور پورے بدن سے بھی شکر کرو۔ ایک ہوتا ہے شکر اور ایک ہوتا ہے شرک، دونوں کے اندر الفاظ برابر ہیں، صرف آگے پیچھے کا مسئلہ ہے۔ شین کاف را یہ شکر کے اندر ہے، اور شرک کے اندر ہے شین را کاف، صرف ذرا سا آگے پیچھے کا مسئلہ ہے۔ اگر آدمی کو ملی ہوئی نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اس کا نام شکر ہے، اور اگر ملی ہوئی نعمت کی نسبت اپنی ذات کی طرف یا دنیا کی کسی مخلوق کی طرف کر کے اس کے سامنے سرنگو ہو جاتا ہے تو اسی کا نام شرک ہے۔ تھوڑا سا بہت باریک فرق ہے کہ ملی ہوئی نعمت کی نسبت کہ اللہ نے دی ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، یہ اس کی امانت ہے، اور اس میں میری طاقت، میری قوت، میری صلاحیت کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ تو میری محنت سے ہوا ہے، میری طاقت سے ہوا ہے، یا آدمی کسی دوسرے کی طرف نسبت کر دے کہ صاحب یہ احسان تو مجھے فلاں نے کیا ہے میرے کو۔ بس اللہ کو یہی ناپسند ہے کہ نعمت تو اللہ دے اور لوگ دوسروں کے گن گائیں، یہ اللہ کو ناپسند کہ نعمت میں نے دی ہے تو میرا شکر کرو، اور زبان سے بھی کرو اور بدن سے بھی کرو، خالی زبان سے شکر کافی نہیں ہے،
خالی زبان سے شکر کافی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں صرف زبان پر تھوڑی ہیں، اللہ کی نعمتیں تو پورے جسم پر ہیں۔ جب اللہ کی نعمتیں آپ کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک پورے جسم پر ہیں تو پھر پورا جسم شکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ اور پورے جسم سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے اپنی اطاعت کا، اپنے حکم کا جو حکم دیا ہے، آدمی اللہ کے ہر حکم کو بجا لائے۔ یہ سر بھی، یہ آنکھیں بھی، یہ زبان بھی، یہ کان بھی، یہ دل دماغ بھی، یہ ہاتھ پیر بھی ہر وقت اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں کہ ان ہاتھوں سے وہ ہوگا جو اللہ کہے گا، ان آنکھوں سے وہ دیکھیں گے جو اللہ چاہے گا، ان کانوں سے وہ سنیں گے جو اللہ چاہے گا، اس زبان سے وہ بولیں گے جو اللہ چاہے گا، اس دماغ سے وہ سوچیں گے جو اللہ چاہے گا، ان پیروں سے چل کر وہاں جائیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا، ان ہاتھوں کو وہاں استعمال کریں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ غلط استعمال نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کریں گے۔ یہ جذبہ اور یہ عمل پورے بدن کا شکر ہے۔ آدمی زبان سے تو کہے اللہ کا شکر ہے اور سارے بدن کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں۔ جب نعمت پورے جسم پر ہے اور اللہ کی نعمتوں سے پورا بدن فائدہ اٹھا رہا ہے تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے پورے بدن کو میری نعمت کے شکریہ میں استعمال کرے، اور میری نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ وہ میری عبادت میں مصروف ہو، میری نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے، میری فرمانبرداریوں میں اپنے آپ کو لگائے۔ اور اب بندہ نے اگر ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت باقی بھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں خوش ہو کر اضافہ بھی فرمائے گا۔ نعمت باقی بھی رہتی ہے، نعمت میں برکت بھی ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو چھپر پھاڑ کر دینا جانتا ہے وہ ناشکری اور ناقدری اور اللہ کی نافرمانی پر وہ تھپڑ مار کر لینا بھی جانتا ہے، یعنی کتنوں کو اس نے دیا بھی ہے، اور جب وہ نافرمانی میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے لگے تو اللہ نے چھین بھی لیا ہے۔ اللہ کی رشتہ داری نہیں ہے کسی سے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، وہ سب کا خالق اور مالک ہے، ساری مخلوق اس کے لیے برابر ہے۔ اس کے یہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا اس کا فرمانبردار ہوگا وہ عزیز ہے اس کے نزدیک، اور جو سب سے زیادہ نافرمان ہوگا اس کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل ہے، کیونکہ نعمتیں اللہ کی کھا رہا ہے، نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہا ہے اور گن کسی اور کے گا رہا ہے، اسی کی نعمتیں استعمال کر کے اسی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ اللہ کو ناپسند۔ اس لیے قدم قدم پر لمحہ بلمحہ اللہ مطالبہ کر رہے ہیں، میں نے نعمتیں دی ہیں، میری نعمتوں کی شکر گزاری بجا لاؤ۔ معمولی سی تکلیف آنے پر واویلا مت کرو، شکایت مت کرو، تم تو میری شکایت کر دیتے ہو، تمہارے اعمال نامے گناہوں سے پر روزانہ میرے پاس آتے ہیں، میں نے کبھی فرشتوں کے درمیان میں تمہاری شکایت نہیں کی، میں نے کبھی رسوا نہیں کیا انسانوں کے درمیان میں تمہیں۔ جس چیز کو تم ظاہر کر دیتے ہو وہی ظاہر ہوتی ہے، جس کو تم پوشیدہ رکھتے ہو اللہ اپنا کرم سے اپنے فضل پہ ساری زندگی اس پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ کتنے گناہ ہمارے ایسے ہیں جو سوچ کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، دل دماغ کے اعتبار سے، تنہائیوں کے اعتبار سے ہمارے گناہ ہیں، اگر اللہ اس کو ظاہر کر دے تو مجلس میں بیٹھنے کے اور راستے میں چلنے کے قابل نہ ہو ہم۔ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، تو اللہ بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے تمہاری کمیوں پر اور گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اگر کبھی تو تکلیف آ جائے تو تم بھی میری شکایت نہ کیا کرو، بلکہ جو نعمتیں ہیں انہیں یاد کر کے شکریہ ادا کیا کرو۔